جی السلام علیکم شوی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ سننے والوں سے معذرت، ہمارے آج کل مسئلے پہ نا مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ جو دوپہر کو ہم لوگوں نے ویلو کیا، اس کے کچھ ہیڈ فون کے پرابلم کی وجہ سے کوئی بیٹری لو ہوگی تو وہ ہیڈ پورا کیا ہے لیکن اینڈ پہ لگا اس کی آواز ہی کوئی نہیں ہے، تو اب ہمیں دوبارہ پھر شام کے لیے ویلو کرنا پڑا ہے اور اس میں بھی ٹائم کہیں نہیں ملا، تو اس کے لیے تمام سننے والے دوستوں سے معذرت قبول فرمائیے گا۔ جی سر۔ اچھا شوی صاحب یہ بتائیے گا، آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم جو ہے ایک پیش رفت ہوئی ہے اور ایک ہجانی کیفیت تھی الیکشنز کے حوالے سے، ایون کہ آپ کہتے رہے نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو گارنٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے، پھر بھی جو اسپیکولیشنز کرتے ہیں لوگ وہ کرتے رہے ہیں، تو اس پیش رفت پر آپ کیا کہیں گے جو سپریم کورٹ میں آج ساری ریہرسل ہوئی ہے؟ علی صاحب اس پہ نا دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو جو سب سے پازیٹیو یہ چیز ہے کہ جب آپ جس عہدے پہ ہو نا، اگر اس عہدے کا صحیح استعمال کریں، پازیٹیو وے میں کریں، تو آپ بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ جو سپریم کورٹ ہے، اس کے جو پچھلے 3 سے 4 چیف جسٹس صاحبان ہم نے دیکھے ہیں، وہ تمام کے تمام مجھے لگتا ہے اس عہدے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے جتنا اس عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے اپنے ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی خاندان فیملی کی ضرورتوں کے لیے، اپنے میرے خیال میں اس سامان کے لیے جو شاید ہم لوگ اگلے جہان ساتھ لے کے جاتے ہیں، بلکہ وہ جہنم کے سامان کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک بھی اس نہج تک پہنچا ہوا ہے اور وہ خود بھی کسی جگہ پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ کسی جا کے مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اگر پڑھتے ہوں گے تو کوئی نہیں بولتا ہوگا علی صاحب، تو دل میں ان کو ضرور ہوتا ہوگا کہ یہ وہ لعنتی انسان ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہے۔ میرے یہ تحمید باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج وہ تاریخی فیصلہ کیا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے نا اس کے حوالے سے جب فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ایکچولی، انہوں نے الیکشن کمیشن اور صدر کو درمیان میں بٹھایا ہے اور بٹھا کر یہ کہا ہے کہ جناب اس پہ آپ مطلب کہ آپ لوگ اپنا اس ملک میں جو ملک کو ایک عذاب میں دونوں پارٹیوں نے ڈالا ہوا ہے، اس کو مطلب نکالیں، اس سے الیکشن ہونے یا نہیں ہونے ہمیں بھی بتائیں۔ تو میرے خیال میں اس دیکھیں اپنی طاقت استعمال کی نا، اپنے عہدے کو استعمال کیا اپنے ملک کے لیے۔ اس وقت جو سب سے بڑا سوال الیکشن کب ہوں گے اس کے لیے کیا ہے، بجائے کہ وہ کسی کی جا کے گود میں بیٹھ جائیں، بجائے کہ وہ کوئی پرچی آئے اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں، بجائے کہ وہ 2 تارے کندھوں پہ لگیں تو ان کو دیکھ کے ڈر کے تو وہی فیصلہ کر دے جو وہاں سے کال آ جائے۔ نہیں، تو آج الیکشن کے حوالے سے یہ جو ایک تاریخ آئی ہے نا، بڑی بڑی تاریخی فیصلہ ہے، اور اس میں ساتھ میں جو سب سے بڑی بات یہ انہوں نے کہی ہے نا کہ یہ جو لوگ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، جو لوگ یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، یوٹیوبوں پر بیٹھ کر اور مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اس میں لوگوں کو بار بار غلط انفارمیشن، غلط تاریخ دیتے ہیں، ساتھ میں ان کا بھی مکو ٹھپا گیا ہے۔ لوہے پہ لکیر جسے کہتے ہیں نا، ہم لوگ یہ جملہ سنتے تھے لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا، آج ہمیں لگا پتہ گیا کہ قاضی صاحب نے لوہے پہ لکیر کھینچ دیا ہے، اس لکیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ تو میرے خیال سے ایک تاریخی فیصلہ ہے، تاریخی موو ہے، اور پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے، کسی سے ڈر کے نہیں ہے، کسی سے خوف اور خطرہ کھا کر نہیں ہے، تو عوام کے لیے جب فیصلے کیے جائیں گے تو عوام خود آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ شوی صاحب آپ کو کیسے یقین تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو الیکشن ہر صورت ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم لوگ 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے، 1.5 2 سال سے ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ میاں صاحب جب سے یہ اپوزیشن بہت زیادہ سرگرم ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ایک لیگل طریقے سے عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا، تو اس کے بعد ظاہر ہے الیکشن 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 ہو رہے تھے۔ اگر ان دنوں میں موجودہ جو فوراً الیکشن ہو جاتے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اس طرح سے یقین ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری میٹنگز میں یہ بات واضح تھی کہ جب تک میاں محمد نواز صاحب پاکستان نہیں جائیں گے الیکشن نہیں ہوں گے، اور جب میاں محمد نواز صاحب پاکستان جائیں گے تبھی الیکشن ہوں گے۔ بہت ساری ڈسکشن میں بھی ہم شامل تھے، اور میرا دل بھی یہ کہتا تھا کہ میاں محمد نواز صاحب کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتے، اور الیکشن سے پہلے 6 مہینے سال میاں صاحب آ نہیں سکتے، کیونکہ اس پہ ایک بڑی میں اب شاید یہاں پہ وہ آف دی ریکارڈ ہو چکی ہیں یا باتیں وہ اب کی جا سکتی ہیں کہ اس بات کا میاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ لوگوں میں جو پیار اور محبت ہے نا، آپ آئے ہیں، ویلکم ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن جب آپ پہلے یہاں پر آ جائیں اور پہلے آ کر یہاں بیٹھ جائیں، اور ملک میں مہنگائی بھی ہو، ملک میں بجلی بھی تو مطلب آپ کے آنے کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ پہلے سے آ کر اپنا وہ جو ایک ہائپ ہے نا اس کو آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو اب آپ آئے ہیں، لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے، 4 مہینے بعد بجلی سستی ہونی شروع ہو جائے گی، 2 مہینے بعد جو ہے اس کے چینی سستی ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ چائنا جو وہ کہے گا کہ لو جی ان میاں صاحب آ گئے نے،
تے اسی ہن مطلب کہ سی پیک بھی لے کے آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. سودر بھی کہے گا جی میاں صاحب آ گئے نے, کیونکہ نواز صاحب سے پہلے بھی اعتماد ہے ان کا, تو وہ بھی آ جائیں گے, لو جی ہم لوگ بھی انویسٹ کرنے آ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے بڑا پورا یقین تھا کہ میاں محمد نواز صاحب جب بھی پاکستان کے لیے جہاز میں پیر رکھیں گے, وہ سمجھے کہ اس کے 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے, اور یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں سوچتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. چونکہ اب یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ آگے الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں, الیکشن آ گئے ہیں, تو اب یہ بتائیے گا کہ اب تو یہ ڈسکشن ہونی چاہیے, یا ڈسکشن ہے, اگلا سوال ہی یہ ہے کہ پارٹی پوزیشن کون سٹرونگ ہے پارٹی پوزیشن میں, آپ انتخابی بیانیے میں, اور چونکہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ جو ایک امر ہوگا بڑا مشکل ہوگا کہ اپنی بھائی کی 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس کو عوام کے اندر جا کے جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوگا. دو کہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, یہی سب سے بڑا اقدام ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کا دیکھا جائے تو ان تمام حالات میں عوامل میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے 2/3 میجورٹی لینا اور سادہ اکثریت سے آنا کتنا جو ہے وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا سر حالات 16 ہوں گے؟ مہینے کی جو حکومت بھائی کی ہے نا, وہ ڈیفینڈ کرنا مشکل نہیں, آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں محمد نواز شریف کا الیکشن بنا کر گئے ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیں الیکشن مشکل تب ہوتا جب یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہوتا. دیکھیں 3.5 سال کی حکومت عمران خان کی, اب دیکھیں عمران خان صاحب کن کن چیزوں کے خلاف تھے. وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے خلاف تھے, اور انہوں نے پہلے 1.5-2 مہینے اس چیز کو بیچا, اور الیکشن لڑنے سے بھی پہلے بیچا. لیکن جب الیکشن ہوئے اور عمران خان صاحب جو ہے وزیر بن گئے, تو 4-5 مہینے تو ان لوگوں نے چلا سکتے تھے. ظاہر ہے میاں صاحب بہت چھوڑ کر گئے تھے حکومت میں, چیزیں ایسی چھوڑ کر گئے تھے کہ اس سے ملک چل سکتا تھا. لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا, پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, اپنی خودکشی کا فیصلہ انہوں نے واپس لیا, اور پھر پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ, جتنا قرضہ ہم نے 70 سال میں لیا تھا, عمران خان صاحب نے, آپ نکال کر دیکھ لیں, اتنا ہی قرضہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف 3.5-4 سال میں لے لیا. تو یہاں پر شہباز شریف کی حکومت کا تو قصور نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان صاحب یہ فرماتے رہے ہیں جیسے ہی وہ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں 3 ویک کے بعد کہ ملک سری لنکا بننے والا ہے. اب وہ 3 ہفتے میں تو نہیں سری لنکا بن سکتا نا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ خود انتظام کر کے گئے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری نیکیاں چھوڑ دیں پی ڈی ایم کی اس ملک کے ساتھ, صرف ایک یہی نیکی دیکھ لیں کہ بینک کرپٹ ہونے سے ملک کو بچایا ہے. دیکھیں کبھی بھی فخر سے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, لیکن موجودہ حالات میں ہمیں اس بات پر بھی فخر کر رہے تھے لوگ, اور پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی تھی, ہم نے ملک کو بچا لیا آئی ایم ایف سے بات چیت کر, جس کو عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے ختم کر گئے تھے, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے میاں صاحب کا الیکشن جو ہے نا وہ بن گیا ہے 16 مہینے کی حکومت میں, صرف اور صرف عوام تک وہ پازیٹیو چیزیں پہنچانی ہے, اور ان کو بتانا ہے, باور کرنا ہے کہ 16 مہینے کی حکومت نے تباہ نہیں کیا, تباہ 3.5 مہینے کی حکومت نے کیا, اور 16 مہینے کی حکومت نے اس کو صحیح ڈائریکشن پر ڈال دیا ہے, جس کو میاں صاحب کنٹینیو کریں گے آ کر. اچھا چوہے صاحب, آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران جو ایک امپورٹنٹ چیز آئی, کیونکہ کل سے جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے, یا وہ جو چند ایک لوگ ہیں سوشل میڈیا پر واریئرز ہیں, وہ یہ کہتے رہے کہ دیکھا صدر ہی ہوتا ہے, اور صدر کی امپورٹنس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے باور کروائی ہے. تو اس حوالے سے آج کیا صدر کو کچھ بتایا گیا, کوئی اوقات شاد یاد کرائے گی, ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا, اس یہ نا بڑا اہم سوال ہے. صدر جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس وقت اسلامی جمہوریہ کا پاکستان کا جو صدر ہے اس کا نام عارف الوی ہے. وہ کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, مجھے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو عہدہ ہے نا وہ غیر آئینی ہوتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں جو 2 دن پہلے انٹرویو کیا, اور وہ کل آج بلکہ شام کو وہ چلا ہے, رات کو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی چلے گا. اب یہ دیکھیں کہ وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ہمیں آئینی عہدے مطلب کہ کس طرح سے تفصیلات بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے پہلے والوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دوسری پارٹی سے تھے, لیکن جیسے ہی پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی, ہمارے پاس ان کو حلف لینے کے لیے آپشن آئی. حالانکہ عدالت نے ان کو یہ بھی آپشن دے دی تھی کہ آپ سپریم کورٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں گئے, جیسے ہی ہمارے پاس ہے, تو ہم نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہ ان کا جو اوتھ سیریمنی ہے اس کو ہیلڈ کیا, اور اس کا وہ اوتھ لی ہے, کیونکہ مجھے وہاں پر میری پارٹی یا مجھے پارٹی کا ہیڈ یا مجھے وہ میری ذمہ داری سے نہیں روک رہے. تو میں سنسیئر ملک سے ہوں, نہ کہ اپنی پارٹی سے, کیونکہ میں نے یہ عہدہ یہ اٹھایا ہے. تو سر دوسری طرف وہ جو عارف الوی صاحب ہے نا, ان کا جو چہرہ ہے, ان کی جو میرے خیال میں انہوں نے اپنا آپ پیڑا کیا, اپنا آپ گندا کیا ہے, کسی کا کچھ نہیں کیا. صدر کے عہدے کو پنجابی کے اندر انہوں نے لیک لائی ہے. ابھی تک وہ کنفیوز ہیں کہ وہ پاکستان کے صدر ہیں یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی عہدے دار ہیں. ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, کہ جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا.
अच्छा चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज साहब ने आज एक बहुत बड़ी बात इस्टेब्लिश की है कि तहरीके अदम एतमाद जब इमरान खान साहब के खिलाफ पेश की गई, और उस तहरीके अदम एतमाद को जब इमरान खान साहब ने पहले तो असम्बली से जो है वो अमरीकी साजिश का बहाना बना के रिजेक्ट किया और फौरन असम्बली डिसॉल्व करवा दी थी और सदर ने साइन भी कर दिए थे। तो आज काजी फाइज साहब ने ये कहा कि सदर साहब का वो इकदाम था तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बली को रिजॉल्व करने का और उसके ऊपर सिग्नेचर करने का, वो गैर आइनी था और वो आइन शिकनी थी। वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, आइन से गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो ये इतनी बड़ी चीज, और उस वक्त भी जजेस ने पीडीएम की गवर्नमेंट को ये कहा था कि उसमें स्पीकर का नाम भी था, उसमें सदर का नाम भी था कि इन लोगों के खिलाफ अगर पार्लियामेंट चाहे उसकी सवाबदीद है कि वो रेफरेंस भेज सकती है। तो उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट ने रेफरेंस क्यों नहीं भेजा सदर के खिलाफ? अली साहब, मैं उस वक्त की जो पीडीएम की हुकूमत है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर वो रेफरेंस भेजने में लग जाते ना, तो फिर वो ये जो 16 महीने में उन्होंने हुकूमत करके लोगों को थोड़ा बहुत जो रिलीफ दिया है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, वो शायद ना कर सकते, क्योंकि वो इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़ते। जो इमरान खान साहब हुकूमत लेकर पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातें, जो उस वक्त पीडीएम नहीं था, जैसे मतलब जैसे आप पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जो है, जो उनकी ताल पर बहन है, या नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, शाहिदा खान बासी हैं, मिफ्ताह इस्माइल है, जितने भी नाम लेता जाऊं, जब इमरान खान साहब उनको गिरफ्तार कर करके अंदर डाल रहे हैं, हालांकि वो तमाम के तमाम झूठे केस थे, लेकिन ये वाले जो मुकदमात थे, जैसे आसम अली, जैसे अलवी को हटाना एक प्योर कानूनी नुक्ता नजर से ठीक था, लेकिन फिर भी नहीं किया। वो कर सकते थे, करना चाहिए था शायद, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क के हालात इस वक्त उस वक्त इन चीजों की इजाजत नहीं देते थे। कि अगर वो इन्हीं चीजों में पड़ जाते ना, तो फिर होना यही था कि लोगों ने यही सोचना था कि देखें, इनकी भी सारी की सारी तवज्जो अपने मुखालफिन के खिलाफ लग गई है, हमारे लिए शेल्टर या हमारे लिए चीनी सस्ती रोटी करने के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। तो ये एक प्योर और खास वजह ये थी। और अगर आप ये समझे ना कि इस चीज से वो बच जाएंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में कोई ऐसा फैसला उनके खिलाफ आ जाए और आने वाले वक्त में उनको इस चीज के लिए अदालत में आना पड़े, आने वाले वक्त में उनके खिलाफ इस किस्म का कोई मुकदमा दर्ज हो जाए सदर के खिलाफ। होना जरूर चाहिए था, ताकि आने वाले वक्त में कोई दोबारा ऐसी हरकत ना करें। देखें, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो आपका आईनी होता है, उसके जो तकाजे हैं वो आपको पूरे करने चाहिए। आप जो काम नहीं कर सकते, देखिए असेंबली तोड़ना, तो परवेज मुशर्रफ को क्या सजा मिली थी? अगर आप आइन तोड़ेंगे तो उसमें सजाए मौत है, गद्दारी है। और यहाँ पे अलवी साहब जो उन्होंने भी यही किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज के इस फैसले ने, जो यूथिये कल से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आरफ अलवी का रोल मान लिया है और कहा है इलेक्शन कमीशन को, बल्कि इलेक्शन कमीशन के बुलाकर चपेड़े मारी हैं कि जाके अलवी दे के कान फाड़ लो। मेरे ख्याल में आज वो तमाम यूथिये जो है ना, वो एक तो ना गले में उंगली डालकर, वो गले में पता नहीं क्या डालकर उल्टियां कर रहे हैं, वो जो कल उन्होंने मिठाई खाई थी। लेकिन खैर, यूथियों की पुरानी आदत है। लेकिन मैं एंड पे फिर ये कहूंगा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत को, बजाय कि वो इन चक्रों में पड़ते और वक्त जाया करते कौम का, उन्होंने बेहतरीन फैसला किया, इसको इसके हाल पर छोड़ दिया और मुल्क की इकॉनमी बेहतर करने के लिए ज्यादा इंतजाम किए या उस पर अपना फोकस ज्यादा रखा। आपकी बात से मुझे ये महसूस हुआ है कि आरफ अलवी साहब, वैसे तो उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, चूंकि इस वक्त पार्लियामेंट नहीं है तो नया सदर आ नहीं सकता। तो आप की बातों से मुझे ये लगा है कि आरफ अलवी साहब जैसे ही रिटायर होंगे और नई गवर्नमेंट आएगी तो वो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो मुश्किलात होनी भी सकती हैं। चाहिए, पैदा जरूर करनी चाहिए, होनी चाहिए। देखें, जब तक आप किए हुए जुर्म की सजा नहीं देंगे ना, खास तौर पर ऐसे ओहदों पर बैठे लोगों को, तो उस वक्त तक ये चीजें होती रहेंगी। अगर आप 9 मई के मुजरमों को अगर आज छोड़ देंगे ना, तो जनाब कल कोई भी उठकर 9 मई से भी बड़ा वाकया कर देगा। तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त मौके की अगर मुनासिबत से नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल में ठीक था। बहुत शुक्रिया जोई साहब आपका। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में।